الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جو قریب الختم ہے، آج 18واں روزہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں والا تھا، جو رحمتوں سے بھر کر آیا تھا، وہ مکمل ہوا۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ پورے عشرے میں ہم نے کوئی ایک ایسا عمل نہیں کیا جو ہمیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دے۔ بس اللہ ہی اپنے فضل سے اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل فرمائیں، اور جو رحمتیں پہلے عشرے میں اللہ نے نچھاور فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم گناہ گاروں کو بھی نصیب فرما دیں۔ پھر یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے پناہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس ماہ میں مغفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی مغفرتوں کا مستحق بنا دیں۔ اب ایک تیسرا عشرہ آنے والا ہے جو جہنم اور دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ قدر کرنے والے بڑی قدر کر رہے ہیں، اور وصول کرنے والے بڑے مجاہدات کے ساتھ اس مبارک ماہ کو وصول کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس مبارک ماہ کو جیسا وصول کرنا چاہیے ہم وصول کرنے کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے فکریں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کا سب سے اہم مقصد بیان فرمایا ہے اس مقدس آیت میں، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ تم کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ بھائیوں، دھیان سے سمجھیے کہ ماہ و سال تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان کا جو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ ایک کورس ہے جس کو مکمل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نمازوں کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے کسی خاص سیزن اور موسم کی تخصیص نہیں ہے، لیکن جہاں متقی بننے کی بات آئی تو اللہ نے اس کے لیے ایک تخصیص فرمائی کہ مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو متقی بنایا جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بننے کے لیے، متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ تو گویا یہ مبارک ماہ ایک کورس ہے، جس نے اس کورس کو مکمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً متقی بنا دیں گے۔ یہ متقی بننے کا سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ متقی اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، تقوی اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور متقی کب بنتا ہے بندہ۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ہیبت سے، کہ ایک دن میرے اللہ کا سامنا مجھے براہ راست کرنا ہے، اس بات کو یاد کر کے بندہ جن خواہشات میں، جن گناہوں میں، جن نفس کے چوچلے پورا کرنے میں پڑا ہوا ہے، ان گناہوں کے کاموں کو اس ہیبت سے چھوڑ دے کہ ایک دن میرے اللہ کا براہ راست میرا سامنا ہونے والا ہے اور مجھے میرے رب کو اپنا منہ بتانا ہے۔ تو بس اس مقصد کے لیے وہ گناہوں کو چھوڑنے والا بنے۔ تو جو بندہ اور جو بندی اس ہیبت سے کہ میرے رب کے دربار میں مجھے بہرحال ایک دن حاضری دینی ہے اور اللہ کو منہ بتانا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس بات سے ڈر اور خوف اور ہیبت سے بندہ گناہوں کو چھوڑ دے
اسی کا نام تقویٰ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے اور چھوڑتے وقت استحضار ہو کہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم بہت سارے گناہ چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے اگر گناہ کر دیا تو ابا کو معلوم ہو جائے گا، امی کو معلوم ہو جائے گا۔ کئی مرد ایسے ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں، کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ بہت سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میرے فلاں کو معلوم ہو گیا، بڑوں کو معلوم ہو گیا تو میرے لیے بڑی رسوائی ہوگی۔ تو یہ گناہ سے تو بچ گئے، یہ بھی ایک گناہ سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، لیکن گناہ سے بچتے وقت ماں باپ اور اپنے بڑے اور رشتہ دار اور لوگ ان کا ڈر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ میں اگر یہ غلط حرکت کروں اور اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو اس وقت تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے گناہ چھوڑنا ہے میرے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ کو ڈر کر اگر گناہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے گناہ سے بچ بھی گئے اور پھر آپ اس سے متقی بنتے چلے گئے۔ متقی اس سے بنتے ہیں، کسی اور کے ڈر سے چھوڑنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے لیکن بندہ متقی نہیں بنتا ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت جب بندے پر آ جائے اور اس وجہ سے بندہ گناہ کو چھوڑ دے تو بندہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے متقی بن جاتا ہے۔ آپ یہ نسخہ اپنے زندگی میں استعمال کرنے کی فکر کریں، مزہ آ جائے گا کہ بس مجھے گناہ تو چھوڑنے ہیں لیکن مجھے میرے بڑے بھائی اور بہنوں کے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ڈر سے، اور شوہر ہے تو بیوی کے ڈر سے، اور اولاد ہے تو ماں باپ کے ڈر سے مجھے گناہ نہیں چھوڑنے ہیں۔ مجھے گناہ چھوڑنا ہے میرے اللہ کے ڈر سے چھوڑنا ہے۔ اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں باپ کو تو معلوم ہوگا تو رسوائی ہوگی، میرا اللہ تو مجھے اس وقت یقیناً دیکھ ہی رہا ہے تو یقیناً رسوائی ہونے والی ہے۔ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑیں، اللہ کے خوف سے۔ ایک بہت اہم بات ہے، اس پر آپ دھیان دیں۔ اللہ کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑیں گے، ہر گناہ چھوڑیں گے اللہ کے ڈر سے چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی دیکھیے رمضان میں اللہ رب العالمین اسی کی مشق کروا رہے ہیں۔ آپ بند کمرے میں ہیں، تنہا ہے، دھوپ بڑی کٹھن ہے اور پانی بہترین فریج کا ٹھنڈا پانی آپ کے پاس ہے، آپ چاہے تو پی سکتے ہیں، نہ اماں دیکھ رہی ہے، نہ ابا دیکھ رہے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن روزے دار کو اس وقت وہاں یہی بات یاد آتی ہے کہ یہاں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے میں پانی نہیں پی سکتا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے بیوی حلال ہے پھر بھی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا ہوں، تو اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے اللہ کے دیکھنے کا یقین کر کے حلال چیزوں کو بھی بندہ چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشق کرا رہا ہے کہ جب تم اللہ دیکھ رہا ہے، جب یقین کر لیتے ہو تو اس برکت سے حلال چیز بھی چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حرام کام تمہارے سامنے آ جائے تو اس وقت تو یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب حلال میں چھوڑ سکتا ہوں تو حرام بدرجہ اولا چھوڑ سکتا ہوں، اور حرام تو حرام ہے اور حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، حرام ہی کو چھوڑنے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس لیے روزہ دراصل ایک کورس ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے۔ تو جب بھی بندہ یہ خیال کر کے کسی بھی گناہ کو چھوڑ دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اسی سے بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے متقی بنے گا۔ آج کل ہمارے نوجوان اپنی تنہائیاں
چاہے رات کے اندھیرے ہو یا دن کے اجالوں میں تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ چاہے موبائلوں کی تنہائی کی غلاظت اور گندگیوں میں مبتلا ہو، تو ایسے موقع پر اسے یاد ہونا چاہیے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور موبائل ایسی چیز ہے کہ اس میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں اس سے زیادہ خامیاں بھی ہیں۔ اسمہما اکبر من نفعہما کے مترادف اس کا عمل ہے کہ اس میں بہت سارے گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں اس وقت اس وجہ سے اس سے بچ رہا ہوں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال انسان کو متقی بناتا ہے، انسان اس ذہن سے متقی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے برکت سے انسان کو متقی بنا دیتے ہیں۔ اب بات سمجھیے آپ، بات بھائیوں یہ ہے، دیکھیے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، جتنا کر رہے ہیں کم ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے کہ مہینہ ہی ان پر ابھارنے کے لیے آیا ہے اور ان کی رغبت دلانے کے لیے آیا ہے کہ ہم یہ معمولات کریں۔ اور اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ رمضان کی 7 عبادتیں، یہ 6 عبادتیں تو عام ہیں، ان پر خوب دھیان توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں روزے کا بھرپور اہتمام کیا جائے، رمضان المبارک میں نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اور اس میں نمازوں میں فرض تو پڑھتے ہی ہے، نوافل کا خصوصی طور پر اہتمام، اس لیے کہ ہر نفل پر اللہ فرض کا ثواب اور ہر فرض پر 70 فرائض کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تراویح کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا کہ چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اور اس جیسے ذکر و اذکار آپ کرتے رہیں، درود پاک کا خوب کثرت سے ہمارا اہتمام ہوتا رہے، روزانہ 300، 1000، 3000، 5000، 10,000 تک کی تعداد ہمارے درود پاک پڑھنے کی بنتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کہ ہر وقت دن میں ہم آدھا گھنٹہ، رات میں آدھا گھنٹہ اللہ کے دربار میں اپنی مرادیں اور دل کی ساری کے ساری دکھڑا اللہ کے دربار میں سنا رہے ہوں اور اللہ سے مانگ رہے ہوں، تو دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام و التزام ہمارا اللہ کے دربار میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری کے ساری عبادات تو ہمیں کرنی ہی ہے، اسی کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، کوئی 3 پارے، کوئی 5 پارے، کوئی 10 پارے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور کرنا چاہیے، تو یہ اعمال تو کرنے کے ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محنت ہمیں گناہوں کے چھوڑنے پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنے اور گناہ ہم سے چھوٹ جائے، گناہوں کو چھوڑے۔ اب ہر مسلمان مرد ہو یا عورت تنہائی میں بیٹھ کر اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، چونکہ گناہ تو بے شمار ہے، اور ہر مسلمان ہر گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض ہی گناہ ہوتے ہیں جس میں انسان مبتلا اپنے بشری تقاضے کی بھی کمزوری کی بنا پر مبتلا رہتا ہے۔ رمضان میں اگر وہ مشق کر لیں کہ مجھے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے سال بھر اس کو گناہ چھڑا دیتے ہیں۔ اب رمضان میں وہ جب یہ طے کر لیتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے میں پانی نہیں پی سکتا ہوں، رب دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، رب دیکھ رہا ہے اس لیے بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتا ہوں، تو جب حلال چیز ہے اور وہ رب دیکھ رہا ہے بول کے چھوڑ رہا ہے، تو جتنے حرام کام ہیں کہ غیبت نہیں کر سکتا، بد نگاہی نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، چغلی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور سودی بیاجی لین دین نہیں کر سکتا، رشوت لین دین نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ حلال ہے تو میں چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ تو حرام ہے، بدرجہ اولا اس کو چھوڑ سکتا ہوں، اور مجھے چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا جو بدن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک زمین سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں ایک آسمانی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ زمین سے بدن بنا ہے ہمارا، اور زمین سے بدن یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا،
تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد بنایا ہے تو یہ جسد خاکی ہے، یعنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا بدن بنایا، ان کا جسم بنایا۔ تو جسم جو بنا ہے ہمارا، یہ بنا ہے مٹی سے، اور اسی میں ایک دوسری طاقت ڈالی گئی ہے جس سے اس کو زندگی ملی ہے، وہ ہے روح۔ تو روح یہ زمین سے نہیں نکلی ہے، روح یہ مٹی سے نہیں بنی ہے، روح یہ دنیا میں نہیں تیار ہوئی ہے، بلکہ روح آسمان سے آئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے اس کی تخلیق اور ایک ہے لفظ امر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو دھیان سے سنیے، جیسے جنت ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں اور ساری کے ساری چیزیں ہیں، اللہ نے جنت، عرش، کرسی، محلات، یہ سب کے سب امر کن سے بنایا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ کن سے بنا ہے، یعنی سیکنڈوں میں اللہ نے بس ارادہ کیا اور یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ اور دوسری چیز تخلیق ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں مجید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الارض، کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو زمین آسمان پیدا کیا اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، بتدریج اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ انسان بنا ہے تو یہ صرف کن کے ذریعے سے اللہ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق بتدریج ہوئی ہے۔ تو پہلے یہ نطفے کی شکل میں رہا، اور پھر دم بستہ بنا، پھر لوتھڑا بنا، اور پھر اس کا جسم بنا۔ تو یہ 4 مہینے لگے وہاں تک آنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد چوتھے مہینے میں روح ڈالنے کے بعد 9 مہینے لگے اس کی ولادت ہونے کے لیے۔ تو اللہ نے کچھ چیز امر کن سے بنائی ہے اور کچھ چیز بتدریج بنائی ہے۔ تو دنیا اور کائنات کی ساری چیزیں بتدریج بنی ہوئی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی میں یہ ہمارا دھڑ اور جسم ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی سے پورا جسم بنا دیا، اور مٹی سے بنا کر پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھی ہے تو اس تمہید پر اب آپ اصل بات سمجھیے۔ اللہ نے مٹی سے جب بس بدن کو بنایا ہے اور جسم کو بنایا ہے، تو اس جسم کے لیے، بدن کے لیے غذا کی ضرورت پڑی، تو اللہ نے بدن کے لیے اور جسم کے لیے ساری غذائیں بھی مٹی ہی سے نکالی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے بدن کے لیے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب بولو کیسے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جوار مٹی سے بنی ہے، گیہوں مٹی میں سے نکلتا ہے، اور پھر پانی مٹی سے نکلا ہوا ہے، اور پھل، فروٹ، غذائیں، سبزیاں، ترکاریاں، جتنی چیزیں کھائی جاتی ہے یہ سب مٹی سے بنی ہے۔ تو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہمارے مٹی سے بنے ہوئے بدن کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کھلائی جائے تو یہ بدن کمزور پڑ جائے گا، اور ظاہر ہے وقت وقت پر یہ غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ بدن مٹی سے بنا ہے، اور دوسری چیز روح آسمان سے آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ بدن جب مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی غذا اس کو کھلائی جا رہی ہے، اور روح جب آسمان سے آئی ہے تو پھر اب روح کے لیے بھی آسمانی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آسمانی غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ نے روح کو آسمان سے ڈالا ہے، قل الروح من امر ربی۔ پیارے حبیب آپ بتائیے کہ روح یہ آپ کے رب کا امر ہے، جو اللہ نے آسمان سے اتار کر اس جسد خاکی میں اور اس مٹی سے بنے ہوئے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اب آسمان سے روح آئی تو روح کی غذا بھی بولو کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی۔ اس کی سب سے بڑی غذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بدن کی سب سے بڑی روح، سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی غذا تو یہ آئی ہے آسمان سے۔ 5 وقت کی نمازیں اتری ہے آسمان سے، روزہ آیا ہے آسمان سے، زکوٰۃ کا حکم آسمان سے آیا ہے، حج کا حکم آسمان سے آیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت آسمان سے آئی ہے، ذکر اللہ کا اہتمام آسمان سے آیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا آسمان سے آئی ہے۔ جتنا ذکر، اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ہمارے روح کی غذا ہے۔ بولو کائے کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے ہم بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی غذا تو خوب استعمال کر رہے ہیں، تو بدن مٹی کا خوب بن رہا ہے، پھل رہا ہے،
پھول رہا ہے، موٹا تازہ ہو رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، لیکن آسمان سے آئی ہوئی جو روح اس میں ڈالی گئی تھی، وہ روح کی طاقت جتنی اسے ملنی چاہیے ہم استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے نہ وہ بن رہا ہے، نہ مضبوط ہو رہا ہے، نہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے انسان عام طور پر غفلت کا شکار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بیمار ہو گیا، اسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی روزہ رکھو، کہ میرے اندر ہمت نہیں، معلوم ہوا کہ بیمار ہے۔ ظاہر ہے کہ بیمار بدن جب ہوتا ہے، بخار ہے، کھانا کھاؤ، بھائی کڑوا لگتا ہے، کھایا نہیں جا رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، کھایا نہیں جا رہا ہے، بی پی اور شوگر بڑھ گیا، کھایا نہیں جا رہا ہے، مختلف امراض ہے، کھایا نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ بدن بیمار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بدن بیمار ہے، اس لیے حالانکہ مٹی سے نکلی ہوئی غذا ہے وہ اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب روح بگڑ جاتی ہے، روح خراب ہو جاتی ہے، روح ہماری بیمار ہو جاتی ہے، تو آسمان سے اتاری ہوئی غذائیں اسے برداشت نہیں ہوتی ہے، دل مائل نہیں ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کی جتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے اسے یقین کرنا چاہیے میری روح اتنی ہی زیادہ بیمار ہے۔ جس کے جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کی روح بیمار ہے۔ جس کی تلاوت چھوٹ رہی ہے اتنی زیادہ روح بیمار ہے۔ جس کا زکوٰۃ، صدقات، ذکر اللہ اور دعاؤں کا اہتمام چھوٹ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روح اتنی ہی زیادہ بیمار ہے، جس کی وجہ سے آسمان کی غذائیں وہ برداشت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیمار بدن یہ آسمان سے اتری ہوئی غذاؤں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمارا بدن بھی اسی طرح سے بھائیوں جب بیمار ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو پھر اسے اوپر کی اتری ہوئی غذائیں پسند نہیں ہوتی ہے، برداشت نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک گھر میں 10 15 افراد ہوتے ہیں اور اس میں سے بڑے مشکل سے 2 سے 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بھائی وہ بیمار ہے، تو بیمار تو سوتا پڑا رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ سوتا پڑا ہوا ہے۔ تمہارے جسم کے بدن بیمار ہوتے ہیں اور یہاں پر تو روح بیمار ہے۔ یہ روح کے بگاڑ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ نماز چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، تلاوت چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات چھوڑ رہا ہے، کہیں حج فرض ہو رہا ہے حج چھوڑ رہا ہے اور معمولات چھوڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس مسلمان کی روح جتنی بگڑی ہوئی ہے، جتنی بیمار ہے، جتنا فساد اس کے روح میں ہے، بس یہ سمجھیے کہ اس کی جتنے اعمال چھوٹ رہے ہیں اس کے روح کی بیماری اور روح کے بگاڑ اور روح کے فساد کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان جب اعمال پر آتا ہے اور جس سے جتنی پابندی ہو رہی ہے، جتنا اہتمام ہو رہا ہے، جتنا معمولات کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی روح میں قوت ہے، طاقت ہے، اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ کا حال آپ دیکھیں، انہیں اگر کئی دن کھانا نہ ملے چلے گا، لیکن وہ روحانی غذا کے بغیر جی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اور مسلمانوں یہ رمضان المبارک آپ کو، ہم کو، سب کو عطا فرمایا ہے، روح کو اپنی غذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ارے بیمار روح رکھنے والوں آؤ، اللہ نے تمہارے بیماری کے علاج کے لیے ایک کورس 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کورس میں اللہ چاہتا ہے تم شامل ہو جاؤ۔ اب اگر تم شامل ہو جاؤ گے اور ان اعمال میں لگنا شروع ہو جاؤ گے تو خود بخود تمہارے اندر سے گناہوں کی جو گندی عادت تمہیں لگی ہوئی ہے یہ چھوٹنا شروع ہو جائے گی اور تم تقوی پر آؤ گے، لعلکم تتقون کا تم مصداق بن جاؤ گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمیں محنت کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بدن بنایا ہے اس مقصد کو اس کی چیزیں دو۔ بدن مٹی سے بنے ہوا تو سب مٹی کی غذا خوب کھلا رہے، اتنی کہ بدن بھی اب تھک رہا ہے کھاتے کھاتے، لیکن روح ترس رہی ہے کہ کاش میرے لیے بھی تو ایسی غذا کا کوئی انتظام کر لیتا ہے۔ لیکن ہماری روحیں تڑپ رہی ہے اور ہم اپنے روح کا کوئی سامان اپنے پاس پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ برس گئے لیکن جن گناہوں کی لت پت لگی ہوئی ہے انہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو گناہ سے تو طبیعت اور متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے یوں ہی کہا جاتا ہے بیمار ہو گئے تو آپ جو ہے تیل میں تلی ہوئی چیزیں مت کھائیے، تیل گٹ چیزیں مت استعمال کر لو، بند کر دیا جاتا ہے۔ شوگر ہے، میٹھی چیزیں مت استعمال کر لو، حالانکہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اسے روک دیا جاتا ہے کہ اس کو استعمال مت کر لو، ورنہ اگر اس کو تم نے استعمال کر لیا صحت تمہاری اور زیادہ خراب ہو جائے گی اور صحت تمہاری اور بگڑ جائے گی۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میرے بھائیوں آپ کو ہم کو سب کو کہا ہے کہ بھائیوں تم بندو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے شرک مت کرو، کفر مت کرو، تم غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، بدنگاہی مت کرو، حسد مت کرو، کینہ کپٹ دل میں مت رکھو۔ بھائی کیوں مت رکھو؟ اس لیے کہ تمہاری روح پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، خراب ہے۔ اگر تم نے بد پرہیزی کر لی تو پھر اور زیادہ نقصان ہوتا چلا جائے گا، اور پھر بہت زیادہ نقصان تمہارے روح کو پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کا ایک کورس اللہ رب العالمین نے دیا ہے میرے بھائیوں، اور پھر یہ بات ذہن میں بٹھا لو اپنی اچھی طرح سے، یہ نفس کو اور شیطان کے تقاضوں کو آپ پوری طرح سے کچل ڈالو، اور اس کو کہو میرے رب کا حکم پا کر جب تو کھانا حلال ہے چھوڑ سکتا ہے، پینا حلال ہے چھوڑ سکتا ہے، بیوی حلال ہے، بیوی کا سے تعلقات دن میں تو چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اب یہ تو حرام ہے، غیبت حرام ہے، چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، بد نگاہی حرام ہے، حسد حرام ہے، موبائلوں پر چیٹنگ کرنا حرام ہے، اور غلط کاریوں میں مبتلا ہونا حرام ہے۔ جب تو حلال چھوڑ سکتا ہے رب کا حکم پا کر تو حرام ہے، حرام تو بدرجہ اولا چھوڑ سکتا ہے، اور تجھے چھوڑنے کی مشق مجھے مہینہ بھر کرتے رہنا ہے۔ اب اگر کوئی رمضان پا کر بھی، دھیان سے سنیے اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے، رمضان پا کر بھی اللہ نے اسی لیے رمضان عطا فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے جتنے شیطان تھے، شیطان کو ان کے سردار سمیت اللہ نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، اور زنجیروں سے جکڑ کر ان کو دریاؤں میں پھینک دیا ہے۔ اب اس وقت امت میں کوئی شیطان نہیں ہے، یہاں شیطان کو تو سب بند کر دیا گیا ہے، صفدت الشیاطین، سارے شیطان قید و بند کر دیے گئے ہیں۔ اب شیطان کو بند کر دیا گیا، فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی گئی، یہ دیکھو میرے نبی کے امتی جب دعا میں بیٹھ جائیں تو دعا میں بیٹھنے پر تم ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہو، اور ان کو کام دیا گیا کہ تم روزے کے حالت میں ہو، حلال بھی چھوڑنے کی مشق کرا کر تمہیں حرام بھی تم سے چھڑانے کا جو ہے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اتنے سارے انتظامات کرانے کے باوجود اگر کوئی شرابی تھا رمضان پا کر بھی شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی زنا کاری کرتا رہا رمضان پا کر بھی زنا نہیں چھوڑ رہا ہے، بد نگاہی غیر رمضان میں بھی کرتا رہا رمضان پا کر بھی بد نگاہی کر رہا ہے، حسد اور کینہ کپٹ کوٹ کر اس کے دل میں بھر دیا گیا تھا، رمضان پا کر بھی یہ حسد میں بھرا ہوا بھول رہا ہے، جل رہا ہے، اور حسد اور کینہ اور کپٹ اس کے اندر ہے، اور اس قسم کی ساری گندگیاں بھری ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی موقع کے لیے جبرائیل امین اللہ کے پیارے حبیب، رمضان کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، منبر پر تشریف لے جا رہے، پہلے ہی پر آپ نے قدم رکھا، پہلے سینے پر آپ نے آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پر آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے آپ سے ایک نیا ہی معمول دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا دراصل پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ بعود من ادرک رمضان، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دے، اسے ہلاک کر دے، برباد کر دے جو رمضان کو پالے اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر جنت نہ کما لے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ برباد فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا، تو گویا اللہ کے نبی تو اتنے مشفق، ہزاروں ماؤں سے زیادہ، ہزاروں باپوں سے زیادہ امت پر پیارے آقا مشفق ہے، آپ بڑے مشفق ہیں، بڑے کرم فرما ہے، امت کو کاٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، اور آپ نے کاٹا چبھنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ لیکن رمضان کی قدر اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت رمضان پا کر بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی جبرائیل امین کی بد دعا پر گویا یوں کہہ رہے ہاں اتنے سب اللہ نے جب انتظام کیا پھر بھی یہ قدر نہیں کرتا ہے، یہ غیر رمضان میں کیا بچ سکتا ہے، لہٰذا یہ تباہ برباد ہی ہونے کے قابل ہے، اللہ جبرائیل کی بد دعا قبول فرما لے۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں کہا گیا ہے۔ اب میرے بھائیوں اس وقت ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھے
اور پھر بھی جھوٹ بات نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو دن بھر اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر بدنگاہی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر موبائلوں میں چیٹنگ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر تنہائیوں کے اوقات سے غلط فائدے اٹھا رہا ہے، تو اللہ کو اس کا روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بھوکا پیاسا ہے، اس سے زیادہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ صاف طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیوں، جتنا زور ہم اپنے اعمال اور عبادتوں پر دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہماری روح بگڑی ہوئی ہے۔ اس روح میں جان پیدا کرنا ہے تو بھائیوں بات یاد رکھو، نمازوں سے انسان متقی نہیں بنتا ہے، نماز سے نہیں بنتا ہے، تلاوت سے نہیں بنتا ہے، ذکر اذکار سے نہیں بنتا ہے، یہ عبادتیں اور طاعات ہیں، عبادتیں اور طاعات ہیں، اس سے نیک بنتا ہے۔ لیکن متقی بننا ہے تو متقی بنتا ہے گناہوں کو چھوڑ کر، بولو متقی بنتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ نے یہ موسم رمضان المبارک آپ کو ہم کو سب کو عطا فرمایا ہے۔ اب بھائیوں 10-12 دن ہمارے پاس بچے ہیں، سب یہ طے کر لے، ایک اپنی فہرست بنا لے، میں کتنے گناہ میں مبتلا ہوں، ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ معلوم ہے، اب وہ گناہ میں بس مجھے اب ان کی چھوڑنے کی مشق کرنی ہے، چاہے نفس پر کتنی گرانیاں آئیں، دھوپ میں کتنی پیاس لگ رہی ہے، پانی پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہی سمجھ کر رمضان میں تو اور زیادہ، ہر وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور رمضان تو اللہ نے دیا ہی مجھے متقی بننے کے لیے، تو متقی بنتا ہے اسی سے انسان۔ اور اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کسی خاردار راستے سے، جدھر سے ادھر سے بھی کانٹیاں ہو اور بیچ میں سے چھوٹا سا ایک راستہ ہو، ایسے کوئی راستے سے آپ گزرے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں بارہا گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا آپ کیسے گزرے؟ کہا کہ پہلے شمرت ثم اجتہدت، میں نے پہلے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیا اور بدن کو خوب سمیٹ کر باریک بدن بنا کر بچا کر میں ایسے کاٹی والی جگہ سے نکلا تاکہ کہیں میرے کپڑے ادھر اور ادھر کے کاٹیوں میں الجھ نہ جائے، تو میں بچا کر نکلا۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا ذاک التقیٰ، بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ پوری دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، آپ دائیں دیکھیں گے تو کاٹے، بائیں دیکھیں گے تو کاٹے، سامنے کاٹے، پیچھے کاٹے، نیچے گناہوں کے کاٹے، اوپر۔ آپ بولو بھائیوں دنیا میں کون سا رخ ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ حضرت عمر کو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ اب پہلے تم کو بیچ بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے، بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ہر طرف سے کہ کہیں دائیں بائیں کوئی گناہ میں الجھ تو نہیں رہا ہوں۔ تو آپ نے کانٹوں سے جس طرح بچنے کا اہتمام کیا، اسی طرح گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ خل الذنوب کلھا، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، صغیرھا و کبیرھا، چھوٹے ہو یا بڑے، ذاک التقیٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں اگر رمضان میں نیک بننا چاہتے ہو تو یقیناً نیکیوں سے نیک بن رہے ہیں، لیکن ہمیں نیکی سے اوپر کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ جس عظیم مقصد کے خاطر اللہ نے رمضان دیا ہے وہ ہے تقوی کا، اور مقصود اس سے متقی بنانا ہے، لہذا اپنے زندگیوں کو تقووں سے آراستہ کر لو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر بندے اور بندیاں متقی بن جائیں، اللہ زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ان پر روزی کی بارش برسانا شروع کر دے گا۔ ولو ان، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر یہ صبر کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ ان کو نعمتیں آسمان سے بھی برسائے گا اور زمین سے بھی اگاتا رہے گا۔ اگر پوری دنیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں میرے اکیلے کے متقی بننے سے کیا ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں بھائیو، ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اس وقت ہمارے ملک میں خصوصاً اور پورے دنیا میں عموماً جتنا بگاڑ آ رہا ہے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے، وہ مسلمان مرد اور عورت یہ سوچے یہ سارا بگاڑ صرف میرے گناہ کی نحوست سے ہو رہا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے دنیا جانے،
جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر مجھے توبہ کی توفیق بھی ہوگی اور گناہوں کو چھوڑنے کے میں لائق اور قابل بنوں گا۔ ہر مسلمان جب یہ مشق کرتا رہے گا کہ میرے گناہ کی نحوست سے یہ سارا بگاڑ آ رہا ہے، جب پورے دنیا میں اتنا بگاڑ آ رہا ہے تو خود میرے گھر میں میرے گناہ سے کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہوگا۔ ہر شخص سوچے خود کے گھر میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہوگا۔ ہمیں جہاں پر اپنی معاشیات اور اپنی روزی روٹی کے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ ان میں خیر و برکتیں نہیں ہیں، اس کا بہت بڑا اثر میرے بھائیوں یہ ہے ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ گناہ کی نحوستوں سے بندہ روزی روٹی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو اللہ ان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ آج رمضان ہے، سب عہد کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، میں اپنے تمام گناہوں سے چھوڑنے کی بھرپور مضبوط مشق اور فکر کروں گا، اور ہر گناہ سے توبہ کر کر اللہ کا سچا پکا متقی بندہ بننے کی فکر اور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور جب گناہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ مشق کر لیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ متقی بن جائیں گے۔ یہ متقی بننے کا کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو متقی بنائے، تقویٰ عطا فرمائے۔ رمضان کا جو اہم مقصود اور مطلوب ہے، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی مجھے، آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد مرد عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق ارزانی برحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی عظیم مقصد کے خاطر عصر میں مجلس ہوتی ہے، آپ تمام احباب عصر کی نماز ہی یہاں پڑھ لیں، اس کے بعد اجتماع